قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں نشانی نمبر 79 کے بارے میں جانیں گے کہ لوگوں میں موٹاپے کی کثرت۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا دور عمدہ ہوگا جو ان کے بعد آئیں گے، تو بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہوں گے۔ تو عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ جو بات ہے یہ 2 دفعہ کہی یا پھر 3 دفعہ کہی۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو گواہی طلب کیے جانے کے بغیر ہی گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے، یعنی کہ ان سے گواہی مانگی نہیں جائے گی، پھر بھی وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ وہ خیانت کریں گے، ان پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، وہ نظر تو مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے، اور ان کے اندر موٹاپا ظاہر ہو جائے گا۔ تو آخری زمانے میں موٹاپے کی وجہ ہوگی مالی خوشحالی، آرام دہ زندگی، ہوٹلوں، قہوہ خانوں، مزیدار کھانوں اور مٹھائیوں کی کثرت، یہ ہوگی۔ تو اس دور میں اب آ کر ہم دیکھتے ہیں تو بہت موٹاپا ہے، ہر جو دوسرا بندہ ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے، اور وجہ بھی یہی ہے کہ بدنی طور پر کوئی بھی مشقت، کوئی حرکت نہیں ہوتی، سارے کام جو ہیں وہ مشینوں کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے عالمی اعداد و شمار کے مطابق دنیا کی آبادی کا 6واں حصہ وزن میں اضافے کے مسئلے کا شکار ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج ایسی دواؤں کی بہت کثرت ہو گئی ہے جو وزن گھٹانے اور موٹاپے کے علاج اور معدہ کی کارکردگی جو ہے اس میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ تو یہ بھی قیامت کی ایک ہی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ موٹاپے کی کثرت ہو جائے گی، اور پھر ان لوگوں سے گواہی مانگی نہیں جائے گی پر وہ گواہی دیں گے، اسی طرح نظر مانیں گے اور نظر پوری نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر ایک بات جو ہے وہ قابل وضاحت ہے کہ نظر ماننے سے تقدیر آگے پیچھے نہیں ہوتی، یعنی ہم یہ نظر ماننے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گی، میں اتنے نوافل پڑھوں گی، تو حدیث میں آتا ہے کہ نظر ماننے سے تقدیر آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کسی نے اچھے کام کی نظر مانی ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے، لیکن اگر گناہ کی نظر مانی ہے تو پھر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد نشانی نمبر 80 اور 81 ہے کہ ایسے لوگوں کا جو بلا طلب گواہی دیں گے اور نظر پوری نہ کریں گے۔ تو یہ دونوں علامتیں جو ہیں وہ ہم نے پچھلی حدیث میں بھی دیکھ چکے ہیں، یعنی کہ بغیر مانگے ان سے گواہ نہیں ہوگا اور وہ گواہی دے دیں گے، نظر مان تو لیں گے مگر بعد میں پورا نہیں کریں گے۔ تو یہ تساہل کہتے ہیں سستی کو۔ تو یہ تساہل کی یہ 2 خصلتیں، یعنی دوسروں کے خلاف علم اور طلب کے بغیر گواہی دینا، تو آپ کو کسی بات کا علم ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ سے پوچھا بھی نہیں گیا اور آپ گواہی دے رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کثرت سے نظر ماننا، پھر اسے پورا نہ کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے دین کی کمزوری ہے، ایمان کے ضعف جو ہے وہ بھی ضعف جو ہوتا ہے وہ بھی کمزوری کو کہتے ہیں، اور دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا جذبہ نہ ہونا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ پہلے اللہ سے وعدہ کرے گا اور بعد میں پھر اس کو چھوڑ دے گا۔ اس کے بعد نشانی نمبر 82 ہے 82 کہ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن میرے پاس تشریف لائے تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ عائشہ، میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے مجھے تمہاری قوم ملے گی، یعنی کہ عرب ملیں گے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئے تو میں نے کہا کہ میں آپ پر قربان، جب آپ اندر داخل ہوئے تو آپ نے ایک ایسی بات آپ فرما رہے تھے کہ جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا کہہ رہا تھا؟ تو میں نے عرض کی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے بعد جلد ہی مجھ سے آ ملیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت انہیں اپنے لیے ایک مرغوب اور میٹھی چیز سمجھے گی، یعنی موت کو وہ لوگ بہت اچھے لگیں گے۔ مرغوب ہوتی ہے وہ چیز جس کی طرف آپ کو رغبت ہو، آپ کو اچھی لگے، اور امت کے لوگ ان سے حسد کریں گے۔ تو میں نے پوچھا کہ پھر اس وقت یا اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بغیر پروں والی ٹڈی کی طرح ہو جائیں گے۔ طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جائے گا، حتیٰ کہ ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ موت ان پر ایسے ٹوٹے گی جس طرح کوئی مٹھائی پر ٹوٹتا ہے، اور قیامت کے قریب ظلم اور شر بہت زیادہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جائے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں غریب اور کمزور کی کیا زندگی ہے، اس کی کوئی بات ہی نہیں سنتا۔ اس کے بعد نشانی نمبر ہے 83 اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرنا، جبکہ یہ دین کے اہم ترین کاموں میں سے ہے اور امت کے ایک اہم ترین واجبات میں سے ہے، یعنی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، اور جو لوگ اللہ کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو ایسے لوگ کافر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سنگینی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا تو یہ بہت سنگین جرم ہے، یعنی یہ کفر ہے، فسق ہے۔ آخری زمانے میں کڑیاں ایک ایک کر کے جو ہیں وہ ٹوٹتی چلی جائیں گی، یعنی ایک حکم کو چھوڑا، وہ پسے پشت ڈال کر بھول گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور جو کڑی سب سے پہلے ٹوٹے گی وہ کیا ہے کہ لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو آج ہماری شریعت کے اندر بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو ہماری شریعت کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کڑی ٹوٹے گی تو لوگ دوسری سے چمٹ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی وہ یہ ہوگی کہ حکم الہی کو توڑا جائے گا، اور سب سے آخر میں نماز کو بھی چھوڑ دیا جائے گا کہ لوگ نماز چھوڑ دیں گے۔ تو بہت افسوس کی یہ بات ہے کہ اکثر جو اسلامی ممالک ہیں ان میں یہ جو علامت ہے یہ ظاہر ہو چکی ہے۔ اسلامی قوانین کو پس پشت ڈالا جاتا ہے اور پھر ان امور پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے محفوظ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 50 میں فرمایا، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا حکم کس کا ہو سکتا ہے، وہ تو صرف اللہ کے احکامات پر ہی عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 84 کہ رومیوں کی کثرت ہو جائے گی اور عربوں کی قلت۔ رومیوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہیں آج امریکی اور یورپی اقوام کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تو انہیں رومی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اسفر بن روم بن عیزو بن اسحاق بن ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں کو بنو اسفر بھی کہا جاتا ہے۔ تو حضرت مستورد فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر بن العاص سے کہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت عیسائی بہت زیادہ ہوں گے، تو خیال کیجئے کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے تو برحق ہے، سچ ہے، اور اس کا سبب عیسائیوں کی 4 خوبیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یہ لوگ میدان جنگ سے بھاگنے کے بعد جلدی سے اپنی حالت درست کر لیتے ہیں، اور نمبر 2 کہ یہ لوگ مسکین، ضعیف اور فقیر کے ساتھ بہترین رویہ رکھتے ہیں۔ نمبر 3، یہ لوگ فتنے کے وقت جذباتی نہیں ہوتے بلکہ تحمل اور بردباری سے، یعنی برداشت سے وہ ان تمام معاملات کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 4، چوتھی اور نہایت عمدہ خوبی یہ ہے کہ یہ بادشاہوں کے ظلم کو لوگوں میں سب سے زیادہ روکنے والے ہیں۔
تو ان خوبیوں کی بنا پر ان کی جو ہے کثرت وہ ہو جائے گی۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ تو شریک نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ کیا وہ دجال کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرب اس زمانے میں ان کی تعداد بہت تعداد میں ہوں گے۔ تو حدیث کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ رومی اس وقت سب سے زیادہ ہوں گے، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یورپ کی زبان اس وقت بہت بولی جائے گی اور لوگ جو ہیں وہ عربی زبان کو چھوڑ دیں گے۔ تو جب عربی نہیں آتی ہوگی تو وہ کس طرح سے دجال کو پہچانیں گے اور اس کی باتوں پر کس طرح سے غور کریں گے، اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ دجال ہے۔ تو آج آپ دیکھ لیں کہ عرب ممالک کے اندر بھی بہت سارے ایسے دفاتر ہیں جہاں پر انگلش بولنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 85 کہ لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ اسلام کی ابتدائی حالت میں کیا تھا؟ آپ کی رفاقت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ہونا۔ تو جو مسلمان رہے زندگیاں بہت تنگ تھیں، بہت فکر و فاقہ تھا، محتاجگی تھی، یہاں تک کہ 2 مہینے گزر جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چولہے میں آگ تک نہیں جلتی تھی، صرف 2 چیزوں پر ہی ان کا گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے فرمایا کرتے تھے کہ عن قریب حالات بدل جائیں گے اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہوگی کہ دولت کی ریل پیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی زکوٰۃ لے کر 1 مہینے تک پھرتا رہے گا مگر اسے کوئی مستحق نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس سے بہت مستغنی ہوں گے، بے پرواہ ہوں گے، غنی ہوں گے بہت سے لوگ جو ہیں۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم میں مال کی کثرت نہ ہو جائے۔ مال کی ریل پیل اس قدر ہو جائے گی کہ مال والے کو یہ پریشانی ہوگی کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا۔ وہ ایک شخص کو اپنا مال پیش کرے گا مگر وہ شخص کہے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا جب ایک شخص اپنے صدقے کا سونا لے کر گھومے گا کہ کوئی لینے والا حاجت مند مل جائے مگر اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو یہ مال لینے کے لیے تیار ہو۔ اب اہل علم میں یہ اختلاف ہے کہ یہ علامت جو ہے یہ واقعہ ہو چکی ہے یا نہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقعہ ہو چکی ہے، جبکہ انہیں بہت بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوئیں، فارس اور جو روم کی غنیمتیں جب ان کے پاس آئیں تو پھر ہر طرف مال کی جو کثرت تھی نا وہ ہو گئی، کوئی بھی زکوٰۃ کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ بنو امیہ کے خلیفہ تھے اور ان کو عمر ثانی کا لقب دیا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرا عمر۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک ایسی بادشاہت قائم کی تھی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، عدل و انصاف ہر چیز بالکل پرفیکٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسی طرح پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے 2.5 سالہ دور خلافت کے اندر بھی بالکل اسی طرح حکومت کی جس طرح ان کے دادا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہی تھے اور ان کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، یعنی کہ دوسرا عمر۔ اب حدیث کے اوپر جو کام شروع ہوا تھا حدیثوں کو لکھنے کا، حدیثوں کو جمع کرنے کا، وہ سارا کام بھی انہی کے زمانے میں ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں عہد مسعود یعنی جو بہت خوش بخت زمانہ تھا، مال اس قدر ہو گیا تھا کہ ایک شخص اپنا صدقہ پیش کرتا مگر کوئی ایسا نہ ملتا جو اسے یہ مال قبول کر لیتا، حتیٰ کہ ایک شخص کسی کو ظاہر محتاج سمجھ کر اس کو مال پیش کرتا مگر وہ کہتا کہ مجھے اس مال کی کوئی حاجت نہیں۔ دوسرا اس کا قول یہ ہے کہ یہ علامت آخری زمانے میں واقع ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ظہور مہدی کے زمانے کی طرف ہے، یعنی کہ جب امام مہدی ہوں گے اس ٹائم پہ یہ ظاہر ہوگا۔ اور اس دور میں امام مہدی جو ہیں وہ جھولیاں بھر بھر کے بغیر گنے بغیر مال تقسیم جو ہے وہ کریں گے، اس لیے مال کی بہت کثرت ہوگی، زمین جو ہے وہ برکات و معدنیات اگلے گی،
یعنی کہ باہر نکالے گی، حتیٰ کہ اس کے پیٹ سے سونے اور چاندی کے ذخائر برآمد ہوں گے۔ حضرت سعید جریری ابو نضرہ یہ ان سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخری زمانے میں ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو دونوں ہاتھ بھر بھر کے مال عطا کرے گا اور اسے گنے گا نہیں۔ تو سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، وہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ یعنی یہ امام مہدی کے بارے میں پیشین گوئی ہے کہ یہ جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی امام مہدی کا ظہور ہے کہ وہ آئیں گے اور اسلام کا غلبہ ہوگا، اور پھر مال کی فتوحات کی کثرت ہوگی اور وہ مسلمانوں کے اندر یوں مال کو خرچ کریں گے۔ اس کے بعد ہے نشانی نمبر 86 کہ زمین کا اپنے خزانے اگل دینا۔ اب آخری زمانے کے اندر مال کی کثرت اس قدر ہو جائے گی کہ زمین اپنے خزانے نکال دے گی، حتیٰ کہ مال کی ریل پیل کی وجہ سے لوگ مال و دولت سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ستونوں کی شکل میں اگل دے گی۔ قاتل آئے گا اور کہے گا افسوس میں نے اس مال کے لیے کسی انسان کو قتل کیا۔ رشتہ داری کو قطع کرنے والا آئے گا اور کہے گا افسوس اس مال کی وجہ سے میں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا۔ چور آئے گا اور وہ کہے گا کہ افسوس میں نے اس مال کی خاطر چوری کی اور میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ پھر وہ سب اسے چھوڑ دیں گے اور اس مال میں سے کچھ بھی نہیں لیں گے۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث میں اگلنے کا جو لفظ کہا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ زمین اپنے اندر مدفون خزانے باہر نکالے گی۔ سونے اور چاندی کے ذخائر کو ستونوں سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ اس کی کثرت اور بہتات واضح ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان فتنوں سے دور فرمائے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔